گولف کلب میں تقریباً تسکیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر-16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کے نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑ گئیں۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فخرانہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں آپ، اس کی بیوی مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائش انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخرانہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسرے سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کے جذباتی جملہ نہیں، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اس گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلے جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو جو اس وقت جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا اس نے زبیر کو محیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی یہ یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ کے اگر اسے محورت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کپ کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا، اور پھر جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کریڈی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا، زبیر نے کچھ عجیب سے انداز میں کلب کے کریڈی کو دیکھ کر کہا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی۔ کریڈی نے بڑے معمولی کے انداز میں انہیں بتایا، آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج اچھا نہیں کھیل رہے۔ کریڈی نے زبیر کے معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں ہی کروں گا، زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے کہا۔
اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے اپنے بھائی کو پھر اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس ویکینڈ پارٹی ADA کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا، کس لیے؟ میرے بیہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشن میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دی اسکور۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پہ چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہول کا ایک اور گیم کرنا پڑے گا۔ ارشد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ارشد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی ہے۔ شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، وہ 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو ارشد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی بدلی سے کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے طرف سے کچھ عجیب سا ہے۔ ارشد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر اتنا ناراض ہو گئی، پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں اس سے ہوا کیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے ارشد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا، شاید مجھے وہم ہو گیا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنی یہ احساسات صرف وہم نہیں لگی۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تم نے پوچھا ہے اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے اب وہ میچور ہو گئی ہے اس لیے یہ ایسی ہے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو، شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، ارشد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو ارشد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بھی بات ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کے عادی ہو، ایک دوسرے کی عادتوں سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بھی بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی جاتی ہیں۔ اب بچے تو نہیں ہو تم دونوں، تم لوگ معمولی بات پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کر لے گی، کم سے کم وہ اپنے فرض سے ادا ہو جائیں گے، شکیلہ نے اس سے کہا۔ انکل نے ایسا کب کہا؟ ارشد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ارشد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ
لگتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔